بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سمیہ بنت خیاط۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ جانا ہوگا کہ وہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی پہلی شخصیت تھیں، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ حبشہ موجودہ ترکی ایتھوپیا کی تھیں۔ ان کی پیدائش نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی اور ان کی شہادت کے وقت وہ تقریباً 60 سال کی ایک بوڑھی اور کمزور عورت تھیں۔ سمیہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلی 7 افراد میں شامل ہیں۔ ایک کمزور خاندان۔ مکہ کی معاشرت اس وقت قبیلوں کی بنیاد پر تھی۔ سمیہ ایک باندی تھیں جو یاسر سے شادی کی ہوئی تھی۔ یاسر یمن سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے۔ اس دوران انہوں نے مکہ میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ابو حذیفہ المغیرہ سے پناہ طلب کی۔ اس جوڑے کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عمار تھا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہ تو مکمل طور پر غلام تھے اور نہ ہی آزاد۔ ان کی یہ غیر واضح حیثیت انہیں انتہائی کمزور بنا دیتی تھی اور ان کے پاس کوئی ایسا قبیلہ یا کمیونٹی نہیں تھی جس پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ یہ خاندان ابو حذیفہ کے خاندان اور قبیلے بنو مخزوم کی خدمت کرتا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ بنو مخزوم مکہ کے سب سے طاقتور قبائل میں سے ایک تھا۔ یہ قبیلہ اسلام کے خلاف سخت مزاحمت کرتا تھا کیونکہ بنو ہاشم، وہ قبیلہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں، ان کا حریف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بنو ہاشم سے بہتر نہیں ہیں۔ اور کون بنو مخزوم سے ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل جسمانی طور پر بڑا آدمی تھا، بالکل سیدنا عمر کی طرح۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں کو مارنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ اختلاف کو کچلنا چاہتا تھا اور ابتدائی مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ سمیہ کی شہادت۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 افراد کون تھے؟ ان 7 میں سے صرف سیدنا خدیجہ اور سیدنا ابو بکر کے پاس اپنے قبیلے کی حفاظت تھی۔ باقی 5 یعنی بلال، خباب، صہیب، سمیہ اور ان کے بیٹے عمار سب بغیر قبیلے کے تھے۔ یہ 5 افراد اور سمیہ کے شوہر یاسر جیسے دیگر ابتدائی مسلمان شدید عوامی تشدد کا نشانہ بنے۔ انہیں دھوتی زدہ پہننے پر مجبور کیا گیا اور پھر گرم سورج کے نیچے پیٹا گیا۔ سمیہ خاص طور پر بے خوف تھیں اور ابو جہل کو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھیں۔ جتنا زیادہ ابو جہل ان پر مختلف قسم کے عذاب آزمانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ ذکر کرتی رہیں اور اس کے سامنے مسکراتی رہیں۔ سمیہ کی یہ استقامت اور ایمان کی طاقت آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات کے وقت میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ ان کی قربانی اور عزم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور سمیہ کی قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عذاب سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے، صبر کرو اے یاسر کے خاندان، تمہارا جنت میں مقام ہے۔ یہ خوبصورت خاندان درختوں کے تنے سے باندھ دیے گئے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کئی دنوں کے عذاب کے بعد یاسر کی حالت بگڑنے لگی۔ ابو جہل نے سمیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا شوہر تم سے پہلے مر جائے گا۔ تم شاید خوش ہو جاؤ گی جب وہ مر جائے گا، کیونکہ تم محمد سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تم اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس توہین پر سمیہ نے ابو جہل کے چہرے پر تھوکا اور کہا، اللہ کی طرف سے تم ذلیل ہو، اے اللہ کے دشمن، تم کتنے بدتمیز اور گندے شخص ہو۔ تم میری نظر میں ایک کیڑے سے بھی کم ہو جسے میں زمین پر کچل دوں گی۔ یہ سن کر ابو جہل اتنے غصے میں آیا کہ اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور سمیہ کے پیٹ میں پھونک دیا، جس کے نتیجے میں انہیں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز ملا۔ سمیہ کی عزم و ہمت۔ سمیہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر ان کی عزم و ہمت باوجود اس کے کہ وہ عمر رسیدہ تھیں۔ سمیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر یقین رکھا اور یہی ان کی استقامت کا سبب بنا۔ ابو جہل نہ صرف ابتدائی مسلمانوں کو عذاب دیتا تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوامی طور پر گالی دیں۔
عمار ایک لمحے کی کمزوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بیٹھے اور بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے شرمندہ ہوتے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہ صرف انہیں معاف کیا گیا بلکہ اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو انہیں دوبارہ ایسا کرنے کا کہا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو شخص دباؤ میں ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی حالت کو جانتے تھے۔ لیکن سمیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے انکار کر دیا اور ابو جہل کو یہ تسکین دینے سے روکا۔ انہیں معلوم تھا کہ دوسرے مسلمان اس منظر سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ نہ صرف ان کی شہادت نے اس وقت کے دوسرے مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ آج بھی کئی سال بعد وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ سمیہ بنت خیاط کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور استقامت کے ساتھ ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کی قربانی اور عزم آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ سمیہ نے اپنے دین کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یہ ان کی جانب سے کی جانے والی سب سے بڑی قربانی ہے۔ ان کا عمیق ایمان اور شدید یقین انہیں خوفناک عذاب برداشت کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اللہ پر ان کا مکمل اعتماد اور محبت انہیں آگے دیکھنے کی طاقت دیتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کی جانے والی قربانی عارضی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ سمیہ کی طاقت اور یقین نے ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ اس نے دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کی اور یہ ہمیں ان کے عمیق اعتماد اور اللہ کے لیے ان کی شدید محبت پر حیران کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے لیے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ سمیہ ان مومنوں میں سے تھیں جن کو اپنے خالق کے لیے محبت بے حد تھی۔ اللہ ان کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ تحریک دیتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں، انہیں زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں اور ان سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کا کچھ حصہ عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو اپنی رضا کے حصول کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔